آج سے 30 برس پہلے 10 جولائی 1992 کو کراچی میں فوجی آپریشن کے نتیجے میں دہشت گردی ختم نہ ہوئی، ورنہ مزید 3 آپریشن نہ کرنے پڑتے۔ البتہ متحدہ قومی موومنٹ کو توڑنے کا جو عمل اس وقت شروع ہوا تھا وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچتا نظر آ رہا ہے، مگر اس سے جو سیاسی خلا پیدا ہو رہا ہے اس کو کون پر کرے گا؟ کیا ہم ایک بہتر سیاسی سمت کی طرف جائیں گے اور صورتحال بہتر ہوگی؟ اس کی واضح شکل آئندہ ہونے والے بلدیاتی الیکشن اور ایک اور ضمنی الیکشن اور 2023 یا قبل از وقت انتخابات میں سامنے آ جائے گی، مگر نئے سیاسی رجحانات بظاہر صاف نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت ایم کیو ایم کے جتنے بھی گروپس میں ہیں، لندن سے بہادرآباد تک اور پی آئی بی سے لانٹھی اور نرسری تک، گو مصطفیٰ کمال پی ایس پی کو گروپ نہیں مانتے۔ ان میں انا کے مسائل زیادہ ہیں جو بظاہر ختم ہوتے نہیں آ رہے۔ غلطیوں اور مبینہ جرائم میں سب کا کہیں نہ کہیں کوئی حصہ نظر آتا ہے، اور ریاستی سطح پر مہاجر سیاست سے جڑا ہر گروپ ڈرائی کلیننگ کے بعد ہنوز گرے لسٹ میں شامل ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ گرے لسٹ کہاں سے آ گئی؟ فیٹف کے بعد یہ اصطلاح سامنے آئی۔ یقین جانیں ہماری سیاست میں بھی اس طرح کی لسٹ موجود ہے۔ یہاں تو ایک زمانے میں پی پی جیسی جماعت بلیک لسٹ تھی، بعد میں مسلم لیگ نون گرے لسٹ میں آ گئی، اور اب خطرہ ہے کہ عمران خان کے نیوٹرل پر متواتر حملوں کے نتیجے میں تحریک انصاف بھی کسی لسٹ میں نہ چلی جائے۔ ایم کیو ایم کا معاملہ مگر ان سب سے مختلف ہے۔ ایم کیو ایم لندن اب بھی بلیک لسٹ ہے، اور گو کہ قانونی طور پر وہ کالعدم جماعت نہیں، مگر 90 اب بھی نو گو ایریا ہے۔ 22 اگست 2016 کو ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا رشتہ لندن سے توڑ لیا۔ پارٹی آئین سے بانی کا لفظ بھی نکال دیا گیا اور خود بانی کو بھی نکال دیا گیا، مگر اس وقت بھی ان کے لوگوں کو پرانے مقدمات کا سامنا ہے۔ سیکٹر اور یونٹ آفس کھولنے کی اجازت نہیں۔ 19 جنوری 1992 کا میں چشمدید گواہ ہوں۔ ایم کیو ایم میں تقسیم کا عمل 1991 میں شروع ہو گیا تھا، جب بانی کے 2 قریب ترین وفادار آفاق اور عامر، جو اس وقت کے پارٹی سیٹ اپ میں زونل انچارج تھے، پہلے بیرون ملک بھیجے گئے، پھر نکال دیے گئے اور پوری تنظیم معطل کر دی گئی۔ اس عمل نے پارٹی کے اندر تشدد کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا، اور اس کے بعد سے آج تک کئی سو لوگ مار دیے گئے۔ جون کے آپریشن کی تیاری فروری 1992 میں شروع ہو گئی تھی، بلکہ نومبر یا دسمبر 1991 سے، اور اسی وجہ سے سندھ کے سابق وزیر اعلیٰ جام صادق علی مرحوم نے بانی متحدہ الطاف حسین کو آگاہ کر دیا اور ملک سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ وہ گئے تو پھر واپس نہ آئے۔ مارچ 1992 کو جنرل آصف نواز نے اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف کو سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف اور ان کے سیاسی سرپرستوں، جن کو 72 بڑی مچھلیوں کا نام دیا گیا تھا، ان کے حوالے سے رپورٹ جمع کرائی اور آپریشن کی اجازت مانگی۔ مئی 92 کے شروع میں کراچی میں اجلاس ہوا جس میں سابق صدر غلام اسحاق خان موجود تھے اور ایم کیو ایم کی قیادت بھی موجود تھی۔ 28 مئی کو آپریشن شروع ہوا، مگر ایک افسوسناک واقعے کے بعد، جس میں 9 دیہاتیوں کو ڈاکو اور دہشت گرد قرار دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا، آپریشن رک گیا اور میجر اسد کو ملٹری کورٹ نے پھانسی دے دی۔ 19 جون کے آپریشن کا جنرل آصف نواز، نواز شریف اور اسحاق خان کو علم تھا، اور اسی لیے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان نے اس کے خلاف بیان دیا اور ایم کیو ایم حکومت سے باہر آ گئی۔ آپریشن کے لیے پولیس افسران کی فہرست بنی۔ اس وقت راؤ انوار سکھر میں اور بہادر علی بدین میں تعینات تھے، انہیں کراچی ٹرانسفر کروا دیا گیا۔ اہم ترین بات یہ ان سب کو ایک واضح ہدایت دی گئی تھی کہ اگر کوئی گرفتاری کے بعد لانٹھی والوں کے ساتھ جانا چاہے تو جانے دیا جائے۔ اس پالیسی پر دونوں بڑی ایجنسیوں میں اختلاف پایا گیا، مگر ایم کیو ایم کی حکومت سے نکلنے کے بعد سندھ حکومت بچانا بھی درکار تھا۔ بہت سے رہنما اور کارکن لندن سے تعلق جوڑنے پر تیار ہوئے، مگر وہ آفاق اور عامر کے ساتھ نہیں جانا چاہتے تھے۔ ان میں کچھ اراکین قومی اور سندھ اسمبلی کے دباؤ میں حکومت کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا
اور ان کو ایجنسیوں کے حصار میں لایا اور لے جایا گیا۔ MQM میں الطاف حسین کے بعد سب سے معتبر رہنما چیئرمین عظیم احمد طارق تھے۔ وہ منظر عام پر لائے گئے تو پارٹی کے کئی رہنما ان کے ساتھ آ گئے۔ ان سب کو گلشن اقبال میں ایک گھر دلوا کر رکھا گیا اور سب کی نگرانی راؤ انوار نے کی۔ یکم مئی 1993 کو عظیم طارق اپنے دوستوں کو یہ کہہ کر گئے کہ میں آج رات اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ وہ گھر چلے گئے اور وہیں ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے۔ کہتے ہیں بعد میں ان کو مارنے والے بھی مار دیے گئے۔ یہ میں نے آپ کو جو کالم سنوایا ہے یہ مظہر عباس کا کالم ہے اور اس کا پہلا حصہ ہے MQM کی تقسیم پوشیدہ حقائق، اور اس کا دوسرا حصہ آئے گا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ دیکھتے رہیے گرد و پیش۔